کیا اس سارے معاملے سے کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ نوجوان نسل نے بنیادی طور پہ علماء کرام کو، ممبر کو، اساتذہ کو، والدین کو، پڑھانے سکھانے والوں کو انکیپیسیٹیٹ کر کے الگ کر دیا اپنے آپ سے، اور اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ بلال بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا وہ پرابلم کو سمجھنا ہے. جب تک بیماری کی تشخیص نہیں ہوگی اس وقت تک علاج نہیں ہو سکتا. اب ہم تاریخ کے اندر بہت سارے لطیفے جوکس جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں which is very true، کہ وہاں پر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آئی تو علماء نے فتویٰ لگا دیا، بعد میں ان کو شرمندگی. آپ اس کو جوک سمجھتے ہیں نا؟ ہاں ہے، ہم نے جوک بنایا نا، ریئلٹی ہے نا، فتووں نے جوک بنایا. اس کی وجہ پتہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ علماء، اور علماء سے مراد صرف جبہ و دستار والے کی بات نہیں، تمام آپ بھی عالم دین ہیں اس معاملے کے اندر. علماء جو ہیں، جو بھی ایکسپرٹس ہیں سارے کے فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ، وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں. عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ahead of time سوچتا ہے، پلان کرتا ہے. ایک چیز طوفان کی طرح میرے سامنے آ رہی ہے، میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اچھا، اب مسئلہ سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، آ رہا ہے بھئی. جب سوشل میڈیا آ رہا ہے تو تمام تر علماء کا کام یہ تھا کہ وہ بیٹھ کر پلان کرتے کہ ہم نے قبل اس کے کوئی دوسرے ناچ گانے سے برانڈ بنا دیں، ہم نے کون سا برانڈ بنا کے دینا. آپ لوگ خدا کا واسطہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں. لیٹ ہو گئے نا. اب آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ قیامت کے دور روزی ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بلال بھائی اکٹھے نہ بھی ہو نا، ہر کوئی اپنی فیلڈ کا کام حلال ہے کہ حرام ہے، ریڈیو کی آواز حلال ہے کہ حرام ہے، اس پہ تو اکٹھے ہوئے نہیں سارے. کہاں اکٹھے ہونا ہے؟ وہ دیکھیں نا، انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. کسی جوان کا مشہور ہونا، ڈی سی آپ کو اکٹھا کرتا ہے محرم میں بس. کسی جوان کا مشہور ہونا اور پیسے کی طلب کرنا کہاں پر حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے. تو جب حرام نہیں ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ٹک ٹاک سے، یوٹیوب سے مجھے پیسے بھی ملیں گے، شہرت ملیں گے، جائے گا. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب خود ماں باپ کے بغیر اور آپ جیسے ایکسپرٹس کے بغیر بیٹھ کر سوچے گا، وہ دیکھے گا کہ مارکیٹ کے اندر ان کیا، وہ اس کو جا کر فالو کر لے گا. اب اس کو کس نے بتانا ہے کہ بھائی قبل اس کے کہ میں امریکہ کی مثال دوں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اگر یہ بزنس کھولوں یا نہ کھولوں، ہم بیٹھ کر اس کو سمجھا دیتے ہیں. جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہے گا مجھے تو پیسہ کمانا ہے، وہ شراب بھی بیچے گا. یہاں پر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معذرت کے ساتھ یہ گھریلو خاتون جو ہے وہ پیسہ کماتے کماتے کیا کیا کچھ دکھا رہی ہے اور حرام کے زمرے میں، جس کو پتہ ہی نہیں وہ کر رہی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں تجاہل عارفانہ نا، اس کو شاید پتہ بھی نہ ہو. اس پہ کیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ٹیچرز یا علماء کرام جو ہیں وہ کیونکہ ناکام ہو گئے ان ہونے میں، تو اب وہ ویکیوم ہے وہاں پہ؟ تو جب ویکیوم ہے تو جو اس کو نظر آئے گا اس نے برانڈ بنا دیا. جب برانڈ بنا دیا اب اس کو توڑنا مشکل ہے. وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہمارے ایک پروفیسر دوست تھے، ان کی ایک بہت ہی اچھی اور ان سے مس میچ لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی. اچھا. تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کا قصور کوئی نہیں، اس نے پہلا مرد یہ دیکھا اور یہ سمجھا دنیا میں مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو ٹک ٹاک پر جا رہا وہ کہتے یہی ہے. اب برانڈ دو نا، ان کو برانڈ دو نا، ان کو ایک ایسی چیز دو جوانوں کو کہ جو ان کو بتائے کہ بھائی تم کرو یہ کام، مشہور بھی ہو، پیسہ بھی کماؤ، لیکن یہ لیمیٹیشنز ہیں، ان کو بتا دو. اچھا، کہیں پر تو جا کر ہم نے میدان کھلا چھوڑ دیا، اب اس کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟